अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, ख़वातीन की दीनी तरबियत और इस्लाह के ताल्लुक़ से ARYQTV की ये बेहतरीन काविश, जिसे आप अपने पसंदीदा चैनल पे हर बुध और जुमेरात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कमोबेश 5 बजे मुलाहज़ा करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि सिनफ़े नाजुक की रहनुमाई की जाए, दीन से वाकिफ़ कारी फ़राहम की जाए आपकी पसंदीदा आलिमात की विसातत से, और मुफ्तियान कराम ऑन बी पर बराह रास्त हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। जनाब, हम बात कर रहे हैं गुज़िश्ता से पैवस्ता यानी गुफ्तगू के अहकाम। आज भी हमारा मौजू है गुफ्तगू, यानी अपनी बात को पहुँचाने के लिए अपनी सोच, अपने नज़रियात, अपनी फ़िक्र और अपने ख़यालात दूसरों तक पहुँचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो मीडियम हमें अता किया है, यानी इब्लाग का बेहतरीन ज़रिया ज़बान, तो उसका दुरुस्त इस्तेमाल हमें सीखना भी है और शरीयत इसका तकाज़ा भी करती है। यानी बेमहल इस्तेमाल नहीं करना, मौके का लिहाज रखना है, गुफ्तगू ऐसी हो कि बद कलामी ना हो, बदतमीज़ी ना हो, और जनाब तल्ख नवाई ना हो, जुमले आसान हों, आम फहम हों। ये मैं आम बंदे के लिए बात कर रही हूँ। अगर कोई दानिश्वर है तो वो उसकी काबिलियत उसके जुमलों से आया होती है, लेकिन आम इंसान भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला, यानी जो उम्मती है, उसको कैसे बात करनी चाहिए, उसको हुजूर का अंदाज़ गुफ्तगू सीखना होगा। हमने कल इस ताल्लुक़ से बात की। शाइस्ता, शुस्ता, सुथरी, निखरी गुफ्तगू कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सुनने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज गिन सकता था जब आप गुफ्तगू फरमाते थे, यानी आहिस्ता और धीमा आपका अंदाज़े तकल्लुम था। आज हम हुस्न तकल्लुम पे बात करेंगे, आदाब तकल्लुम पे बात करेंगे। आज हम सीखेंगे कि एक ख़ातून, एक लेडी मर्दों से किस तरह से उसको बात करनी चाहिए, या जो गैर महरम है उनका, उसके सामने उसका लहजा कैसा होना चाहिए। फिर आज हम बात करेंगे कि वालिदैन से गुफ्तगू करते हुए किन उमूर को मद्देनज़र रखना होगा। जनाब, अदब व एहतराम कुरान भी इसका मुतक़ाज़ी है। फिर जो दीन के मुबल्लिग़ हैं उनका क्या अंदाज़ गुफ्तगू होना चाहिए। तो माशाअल्लाह मेरे पास बहुत सारे बेहतरीन टॉपिक्स हैं आज जिस पे हम बात करेंगे। और आज कुरान तो कहता है जनाब क़ूलू क़ौलन सदीदा, सच्ची बात कहो, लेकिन किस तरह नरमी के साथ, हिकमत के साथ, बेहतरीन तर्ज़े अमल को इख्तियार करते हुए। यानी आज हम आलिमात यानी आलिमा सफ़ा फ़ातिमा, आलिमा शफ़क़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा से गुफ्तगू के आदाब सीखेंगे। सलाम अर्ज़ करते हैं, इन्हें वेलकम करते हैं दीन और ख़वातीन में। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हम सब की पसंदीदा आलिमा हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपके लिए दुआगो रहते हैं। और आलिमा शफ़क़, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। माशाअल्लाह आपका भी अंदाज़े तकल्लुम जुदा गाना है, और अगर हम गुफ्तगू की बात करें तो बड़ी प्यारी होती है आपकी। जनाब, हम गुफ्तगू करना जिनसे सीखते हैं, और गुफ्तगू के दौरान जो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, अपनी बात का जो बेहतरीन ज़रिया है, यानी जो मीडियम अल्लाह ने अता किया है ज़बान, अगर कहीं हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें सिखाते भी हैं, हमारी रहनुमाई भी करते हैं, और हम दुआ गो रहते हैं इनके लिए। अल्लाह तबारक व तआला इनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। मुफ्ती मोहम्मद अहसन नवेद नियाज़ी साहब से आज आदाब गुफ्तगू अकॉर्डिंग टू शरिया एंड अकॉर्डिंग टू कुरान करीम हम सीखने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम आपको वेलकम करते हैं दीन और ख़वातीन में। और जनाब, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले गुफ्तगू के आदाब में। हमने डिटेल्स तो कल भी डिस्कस की और उससे कबल भी। नामहरम से गुफ्तगू के बारे में क्या अहकामात हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बुनियादी बात ये जहन में होनी चाहिए कि औरत और मर्द जिन्स के एतबार से चूँकि मुख्तलिफ हैं, लिहाजा इनका दायरा अमल भी मुख्तलिफ है, अलग अलग है।
اور شریعت مطہرہ نے ان کے لیے مختلف احکامات بیان فرمائے ہیں جی۔ اور اگر ہم پردے کی بات کریں تو جس طرح شریعت مطہرہ ایک عورت کو خصوصی طور پر پردے کی رعایت کا حکم دیتی ہے اور مخصوص پردے کا جو اہتمام ہے وہ کرنا سکھاتی ہے اور باقاعدہ احکام بیان فرمائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح جب ہم اپنے جسم کے پردے کا اہتمام کریں گے تو ہماری گفتگو میں بھی اس کا لحاظ شریعت مطہرہ نے رکھا ہے اور ہمیں اس کے بھی احکامات بیان فرمائے ہیں۔ ٹھیک۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی ازواج، لستن کا احد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ سبحان پہلی اللہ۔ بات تو یہ کہ مسلمان ہونا، پھر نبی کی ازواج ہونا، مقام سب سے بلند ہو جاتا ہے امت میں، اور پھر جو حکم ازواج مطہرات کو دیا جا رہا ہے وہ حکم ازواج مطہرات کے لیے بھی ہے اور وہی حکم عمومی خواتین کے لیے بھی اسی آیت کے ضمن میں بیان کیا گیا۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ ان اتقیتن، اگر تم اللہ کا خوف رکھتی ہو، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو اپنی بات میں ایسی نرمی اختیار نہ کرو جو دل کو مائل کرنے کا سبب بنے۔ پھر بیان فرمایا کہ تمہاری گفتگو کیسی ہونی چاہیے، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھی بات کہو، شریعت کے دائرے میں رہ کر جو احکامات تمہیں سکھائے گئے ہیں اسی کے مطابق گفتگو کرو۔ خواتین کے سامنے معاملات ہمارے کیسے ہونے چاہیے، مردوں سے گفتگو کرتے ہوئے کن باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کن احتیاطوں کو پیش نظر رکھنا ہے، ان تمام باتوں کے بارے میں علم ہونا ہمیں ضروری ہے۔ اس کے ساتھ مزید کچھ احتیاطیں ذکر کر دیتی ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہماری گفتگو جو ہم نامحرم سے اگر بات کرنے کی بات کریں تو بلا ضرورت کلام کرنا جس کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے تو اس کو شریعت مطہرہ ممنوع قرار دیتی ہے، بلا وجہ گفتگو نہیں کی جائے گی۔ ہاں جب کبھی موقع ہو اور واقعی ضرورت ہو تو پھر بوقت ضرورت گفتگو کریں گی اور بقدر ضرورت گفتگو کریں گی، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کلام کیا جائے اور ضرورت کے وقت کلام کیا جائے، یہ ضروری ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ بے تکلفی جو ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے، خواتین کا گفتگو کرتے ہوئے بہت زیادہ بے تکلف ہو جانا، اسی طرح مرد حضرات کا بھی بے تکلف ہو جانا گفتگو کرتے ہوئے، شریعت مطہرہ جانبین سے اس چیز کو پسند نہیں فرماتی ہے۔ اسپیشلی خواتین کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو خواتین جب نامحرم مردوں سے بات کریں گی تو بے تکلف ہونے کا جو انداز ہوتا ہے، بے تکلفی کا انداز جو ہوتا ہے وہ نہیں اپنایا جائے گا۔ جو آپ کو بقدر ضرورت گفتگو کرنی ہے اس میں بھی بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر یہ گفتگو کرتے ہوئے بھی ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے جو آپ باقاعدہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اگر تحریری طور پر کسی کو کچھ پیغام لکھ کر دے رہے ہیں وہاں بھی ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے گا کہ بلا وجہ جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے جس کا کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی اس مقام پر کہ جہاں وہ گفتگو ہو رہی ہے، اور بے تکلفی کا انداز اپنانا، یہ لکھتے ہوئے بھی ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے گا کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہمارے ریٹن جو ہماری تحریر ہے اس میں بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اس کو ہم ٹیکسٹ پہ بھی کر سکتے ہیں جو میسیجز بھیجے جاتے ہیں۔ اچھا، اور اسی طرح اگر تعلیم و تعلم کا معاملہ ہو، ہم کسی سے علم حاصل کر رہے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں خواتین حاضر ہوا کرتی تھیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کے لیے باقاعدہ طور پر وقت مقرر فرمایا کہ خواتین آ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیم حاصل کریں۔ تو جہاں تعلیم حاصل کرنے کی بات ہوگی وہاں بھی ان تمام قیودات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ تعلیم حاصل کریں گے، اس میں آپ کا یہ جو طرز عمل ہے یہ رکاوٹ نہیں بنے گا، شریعت مطہرہ اس سے منع نہیں کرتی، آپ تعلیم حاصل کریں گے۔ سوال کیا جا سکتا ہے، جی بالکل سوال کیا جا سکتا ہے، شرعی سوال ہوتا ہے بعض اوقات، وہ بالکل کریں گے، لیکن ان تمام قیودات کو پیش نظر خواتین سے زیادہ بہتر جواب ہمیں مرد حضرات کی جانب سے ملتا ہے۔ ایسا میں یہ کہوں گی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خواتین اویلیبل نہیں ہوتی ہیں اور مرد حضرات اویلیبل ہوتے ہیں، تو آپ کر سکتے ہیں سوال، لیکن یہ ہے کہ یہ تمام باتیں جو بیان کی گئی ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے۔ پیش نظر رکھا جائے۔ جناب ہم نے بات کی فی زمانہ جو بے تکلفی کا رواج عام ہو گیا ہے مرد و زن میں، تو جانبین کو اس کی فکر کرنی ہے اور اچھی طرح سے معروف طریقے سے بات کیجیے، لیکن ایسی آواز نہ ہو جس میں لوچ ہو یا لچک ہو اور سامنے والا آپ کی جانب یا والی آپ کی جانب اٹریکٹ ہو، تو جانبین دونوں کو خیال رکھنا ہے۔ بات کو آگے بڑھائیں گے، والدین کے ساتھ گفتگو کرنے کے بارے میں کیا شرعی تعلیمات ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے عموماً یہ ہماری زندگی کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جو شخصیت، جو ہستیاں، جو ذات ہم پر کثیر احسان، انعام، اکرام کرتی ہے تو انسان آٹومیٹکلی اس کی تکریم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس سے گفتگو کرنے میں، بات چیت کرنے میں، معاملات کرنے میں کثیر احتیاطوں کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اگر اسی بات کے تناظر میں ہم دیکھیں تو ہماری ذات پر سب سے زیادہ احسان کرنے والی ہستیاں ہمارے والدین ہیں۔ بے شک، یہاں تک کہ کثیر مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے احکامات اور ان کے حقوق کو ذکر فرمایا، سبحان اللہ، کیونکہ اصل سبب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن دنیا میں لانے کا ظاہری سبب تو والدین ہی ہیں۔ والدین ہیں، اگر بلا ہم شبہ۔ اپنے پورے زندگی کا سینیریو دیکھیں تو ماں جب اولاد کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کی تکالیف الگ اٹھاتی ہے، اسے ڈیلیور کرنے کا کثیر ہڈیوں کے ایک ساتھ بریک ہونے کی تکلیف جھیل کر اسے دنیا بخشتی ہے۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کو پال پوس کر بڑا کرنا اور کثیر معاملات، ویسے والد جو ہے وہ فائنینشلی اپنی اولاد کو بیئر کرتا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام کو خلاصتاً دیکھیں تو سب سے زیادہ احسان، انعام، اکرام کرنے والی ذات جو ہے وہ ہمارے والدین کی ہے۔ صحیح، یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن شریف میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اور میں تمہیں یعنی ہم تمہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والدین کے ساتھ بہترین اور حسن سلوک کرنے کی تلقین فرماتا ہوں، یعنی اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ اور اگر ہم ان کے تکلم کے حوالے سے گفتگو کریں تو والدین سے بات کرنے کے حوالے سے تو صریح آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ اور ان دونوں یعنی والدین کے لیے لفظ اف تک نہ کہو۔ پھر فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکو بھی نہیں۔ پھر فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور والدین کے لیے بھلائی کی بہترین یعنی اچھائی اور خوبصورتی یا نرمی والی بات کرو۔ تو یہ جو اف کلمہ ہے یہ انتہائی ادنا اور ہلکا خفیف کلمہ ہے، یعنی اگر ہم کسی سے کوفت کا شکار ہوتے ہیں، بیزار ہوتے ہیں تو اف، ارے اس طرح کے کلمات ہم ادا کر لیتے ہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس اف سے بھی نیچا یا ہلکا کوئی کلمہ ہوتا تو اس تک کا بھی منع کر دیا جاتا۔ اور اس کے برخلاف اگر ہم آج کل طرز عمل دیکھیں تو اپنی تھوڑی بہت تعلیمات اور ایجوکیشن کی بنیاد پر والدین یہ تک سن رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم ہے، آپ تو جانتی نہیں ہیں، آپ میرے معاملات میں نہ بولیں، آپ بیچ میں ٹانگ نہ اڑائیں۔ یعنی وہ والدین جنہوں نے چلنا سکھایا ان سے اس طرح کی بات کی جا رہی ہوتی ہے جو کہ صریح نص قطعی سے ممنوع ہے۔ اور پھر کیسے بات کی جائے تو قرآن ہی جواب دیتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بھلائی کی بات کرو۔ بھلائی کی بات، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قولاً کریماً سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ایک زر خرید گنہگار ادنا سا غلام اپنے تیز اور سخت بولنے والے آقا سے بات کرتا ہے نا، ویسے بات کرنی چاہیے۔ یعنی عام غلام نہیں، ایک تو زر خرید ہے، گنہگار بھی ہے، خطا کار بھی ہے، اور کس سے بات کر رہا ہے؟ ہوگا اس نے کتنی انکساری اور آقا بھی کیسا ہے، نرم رو نہیں ہے، سخت ہے، ترش ہے، تو کیسے بات کی جائے گی؟ الفاظ کا چناؤ کیا ہوگا، سینیریو کیا ہوگا، بات کیسے کی جائے گی؟ تو اس بات کو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ ہستیاں کہ جو ہمارے گھروں میں دعاؤں کا دروازہ ہے، ہمارے لیے رحمت ہے، ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہیں، ان سے کس طرح کا بیہیویئر کیا جا رہا ہے۔ تو اس پروگرام کے ذریعے ہمیں اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے باسز سے تو بہت ہی رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں، لیکن والدین سے کیا معاملے ہیں؟ تو ان سے ایسی بات کی جائے کہ ان کا دل خوش ہو جائے، ان کی دل جوئی ہو، ان سے ان کے زندگی کے قصے شیئر کیے جائیں، کیونکہ اکثر والدین اپنی باتیں بتانے میں بہت خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا یا وہ ہوا تھا۔ اور عمر کے جب وہ ان حصوں میں پہنچ جاتے ہیں کہ بچے بڑے ہو گئے تو وہ زیادہ شوق ہوتا ہے ان کے بچپن کی باتیں بتائیں، جوانی کی باتیں اپنی زندگی میں اپنے والدین کو نکالیں، ان کے لیے وقت آپ کے لیے منتظر ہو، یا آپ احسان اپنی ذات پر کریں گے، اپنی اولاد پر کریں گے۔ کیا پیارا میسج ہے جناب مفتی صاحب، آپ کی سمت آئیں گے، بہت ہی پیاری بات ہو رہی ہے۔ آج ہم بات کرنا سیکھ رہے ہیں، آج ہم گفتگو کے آداب سیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ آپ ہمیں سکھا رہے ہیں، ہماری عالمات ہمیں سکھا رہی ہیں والدین سے کس طرح بات کرنی ہے، بہت اچھی بات ہوئی۔ لیکن آپ تبصرہ فرمائیے کہیں کوئی پہلو رہ گیا ہے، یا آپ اپنے حوالے سے اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو بچے بچیاں ہیں کہاں کمی رہ گئی ہے، کیوں وہ اتنے زیادہ والدین کے فرما بردار اور مطیع ہمیں نظر نہیں آتے؟ پھر جو نامحرم ہیں ان سے کس طرح گفتگو کی جائے وہ آپ ہمیں سکھا دیجئے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، حاضر ہوتے ہیں، لوٹتے ہیں اور پھر مفتی صاحب کی سمجھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جناب دین اور خواتین میں آج گفتگو کے احکام پہ بات ہو رہی ہے، یعنی بات چیت، بول چال، کمیونیکیٹ کرنا، دوسرے انسان تک اپنی بات پہنچانا۔ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا نظریہ ہے، آپ کے کیا خیالات ہیں، آپ کے کیا احساسات و جذبات ہیں؟ جناب آج ہم سیکھ رہے ہیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں گفتگو کے آداب۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات اور پسندیدہ مفتی صاحب آن وی پر براہ راست موجود ہیں۔ جناب مفتی صاحب، ہم نے بریک سے قبل آپ سے تبصرے کے لیے کہا تھا نامحرم سے گفتگو کے تعلق سے اور والدین سے گفتگو کے تعلق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نامحرم سے بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت بات کرنی چاہیے، بلا ضرورت بات کرنے سے بچنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، جہاں بات کرنے کی اجازت ہے اور بقدر ضرورت اجازت کی بات ہو رہی ہے، بوقت ضرورت اجازت کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں بھی بہرحال شرم و حیا کے تمام تقاضے ملحوظ رکھے جائیں۔ انداز مہذب ہونا چاہیے، جو پیرایہ بیان ہے وہ عمدہ ہونا چاہیے، یعنی کوئی بھی ایسا انداز نہ ہو جو کسی بھی قسم کی خرابی کا یا فتنے کا باعث اور سبب بنتا ہو۔ صحیح۔ لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ بعض عبارتوں سے مطلب نکال لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ لہجہ سپاٹ ہو، جو بعض فقہا نے لکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بدتمیزی کرنی ہے۔ اچھا، بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، بدتمیزی کی اجازت تو کہیں بھی نہیں ہے، یعنی آپ کا جو انداز ہے وہ شرم و حیا والا ہو، آپ کا پیرایہ بیان وہ سنجیدہ اور متین ہو، مہذب ہو، اس سے کوئی خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، ایسی چیز سے آپ نے بچنا ہے اور انداز مہذب اختیار کرنا ہے، سنجیدہ باوقار اختیار کرنا ہے۔ یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آپ ایسا انداز اختیار کر لیں کہ جسے روڈ کہا جائے کہ یہ بدتمیز ہے۔ یعنی آپ اگر اپنے کسی بڑے سے بات کر رہی ہیں، کسی سے تعلیم و تعلق ہے، بوقت ضرورت بات ہے اگر وہ، تو بوقت ضرورت بات میں آپ وہ تمام تقاضے شرم و حیا والے، وقار والے، تہذیب والے، متانت والے ملحوظ رکھیں گی، لیکن اس کے اندر وہ ٹھیک ہے لہجہ سپاٹ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ بدتمیزی والا انداز ہو یا بد اخلاقی والا انداز ہو۔ بد اخلاقی کی تو بہرحال نہ مرد کو اجازت ہے نہ عورت کو اجازت ہے۔ بد اخلاقی آپ نے کسی کے ساتھ بھی سلام کیا جا سکتا ہے؟ سلام کی جہاں تک بات ہے، اس میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ فقہا نے حکم لکھا ہوا کتب کے اندر کہ اگر جوان عورت سلام کرے تو دل میں جواب دے، ایسی جوان مرد سلام کرے تو دل میں جواب دے، تو یہ حکم عمومی ہے، اپنے طور پر تو یہ حکم ٹھیک ہے، یعنی یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ گھر کے اندر موجود ہیں، آپ کے اقارب آئے، عزیز آئے، ان کے اندر خواتین بھی تھیں، ان خواتین نے بھی سلام کیا اور سائڈ پہ جا کے بیٹھ گئیں، انہوں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی، نہ آپ نے ان سے کوئی بات کی ہے۔ تو ایسے میں تو ٹھیک ہے کہ ان کے جو ہے وہ سلام کا جواب جو ہے وہ آپ دل میں دیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس آپ پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں، یا آپ جیسے مثال کے طور پر دارالفتاح ہے، اب دارالفتاح کے اندر جب طلاق کے مسائل آتے ہیں فریقین کو بلایا جاتا ہے، اب خواتین بھی آتی ہیں بعض اوقات، اب مسئلہ اب وہ آ رہی ہیں اپنا پورا مسئلہ بیان کر رہی ہیں، سوال پورا اور جو پوری ڈیٹیل بتا رہی ہیں، اب 10 منٹ 15 منٹ کی انہوں نے بات کی، سلام نہیں کر رہی، کیوں جی کہ سلام کا جو ہے منع کیا گیا، وہ ایسے منع نہیں کیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ جہاں آپ نے بات ہی نہیں کرنی تو وہاں یہ بتایا گیا کہ سلام تک کے اندر آپ احتیاط ملحوظ رکھیں۔ یہ مطلب قطع نہیں ہے کہ جہاں بوقت ضرورت بقدر ضرورت گفتگو ہے اور اتنی طویل گفتگو ہے، اس طویل گفتگو کے اندر جو ہے وہ آپ سلام نہ کریں۔ تو یعنی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ صرف لفظ السلام علیکم کہنے سے نہ فقہا کو کوئی پرابلم ہے، نہ ہی جو ہے شریعت مطہرہ صرف لفظ السلام علیکم یا وعلیکم السلام سے آپ کو بلا وجہ روکتی ہے۔ جہاں بوقت ضرورت بقدر ضرورت کلام کی اجازت ہے تو وہاں پر اس سلام کی بھی اجازت ہے، جواب سلام کی بھی اجازت ہے، اس کے اندر بھی بس بات وہی ہے، یعنی شرم و حیا کے تمام تقاضے ملحوظ رکھے جائیں، ویسے بھی رکھنے چاہیے، لیکن جب جو ہے وہ مرد اور خاتون کی بات ہو رہی ہو، وقت ضرورت بقدر ضرورت ہو رہی ہو، تو اس کے اندر بھی ملحوظ رکھے جائیں گے اور زیادہ ملحوظ رکھے جائیں گے۔ حیا کا پیرایا زیادہ ہوگا، مہذب انداز زیادہ ہونا چاہیے، متانت زیادہ ہونی چاہیے، سنجیدگی زیادہ ہونی چاہیے، اور وہ ایسی بے تکلفی جو آج کل معاشرے میں رائج ہو رہی ہے، جس طرح کی سوشل میڈیائی دوستیاں ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے مرد و زن کا اختلاط بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ جس طرح کی بے تکلفی ہمارے معاشرے میں اختیار کی جاتی ہے، وہ کسی بھی ذی شعور سے مخفی نہیں ہے، اور یقیناً اس کو الگ سے ہم نے کنڈیم کرنے کی حاجت یوں نہیں ہے کہ وہ ہر آدمی کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ وہ غلط ہے، یعنی وہ ایسا غلط ہے کہ اس کی غلطی کسی پہ مخفی نہیں ہے، تو وہ تو بالکل غلط ہی ہے اور اس سے بچنا چاہیے، اور جو اس میں مبتلا ہیں اس طرح کے غلط معاملات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی
اصلاح فرمائے اور بقیہ کو اللہ تبارک و تعالی بچا کے رکھے۔ دوسری بات جو آپ نے کی والدین والی بات کے اندر بھی دیکھیں ایسا ہے کہ آج کل جو ہے وہ حجاب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ والدین اور اولاد کے مابین ایک مناسب حجاب ہونا ضروری ہے، جس سے والدین کا والدین ہونا ظاہر ہو، اولاد کے لیے ان کا باعث عزت اور لائق تکریم ہونا واضح ہو، ظاہر ہو۔ ٹھیک ہے، بے تکلفی، ایسی بے تکلفی بھی ہونی چاہیے والدین اور اولاد کے بیچ میں کہ اولاد کھل کر اپنی بات شیئر کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ جناب وہ اپنے مسائل جو ہے اپنے والدین کے سامنے بیان ہی نہ کر سکتے ہوں۔ جب والدین کے سامنے ڈر کی وجہ سے شیئر نہیں کریں گے تو باہر کریں گے تو غلط سیکھیں گے اور برائیوں میں مبتلا ہوں گے۔ تو ان کے برائیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ والدین اور اولاد کے مابین تھوڑی سی فضا دوستی والی بھی ہو، تھوڑی سی بے تکلفی بھی ہو، لیکن یعنی ڈریکولا نہ ہو۔ والدین بھی تھوڑا ذرا اولاد کو اپنے قریب کریں، لیکن حجاب بھی مناسب قائم رکھنا ضروری ہے۔ ایسی بے تکلفی اور دوستی بھی نہ ہو جائے کہ والدین کی بات کا وزن ہی ختم ہو جائے، کہ جس طرح آج کل جو نوجوان بچے بچیاں ہیں وہ بہت زیادہ فری ہو جاتے ہیں والدین کے ساتھ، اور ایسے فری ہوتے ہیں کہ والدین کو وہ دوسروں کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاپا آپ کو کیا پتا، مما آپ کو کیا پتا، یہ تو جو ہے وہ آپ لوگ پرانے دور کی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں آپ سے زیادہ پتا ہے۔ تو اب یہ تو سیدھا بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے، نہ اس کی دین اجازت دیتا ہے، نہ اس کی شریعت اجازت دیتی ہے، نہ ہماری مشرقی ثقافت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ ہماری اخلاقی اقدار مورل ویلیوز اس کی اجازت دیتی ہیں۔ تو یہ سارے دائرے جو ہے یہ ہم نے ملوز رکھنے۔ کالر شامل کر لوں حضرت؟ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ جی میرا نام زینت ہے نید آبادی۔ میری پہلی بار کال ملی ہے۔ میں مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ جی زینت، اس دفعہ میں پاکستان قربانی دینا چاہتی تھی بکرا، تو پاکستان کو پیسے بھیجی تھی بکرے کے، وہ پیسے نہیں جا سکے پاکستان، کوئی مسئلہ تھا، وہ پیسے واپس آ جاتی تھی۔ کہاں نہیں جا سکے؟ پاکستان؟ اچھا، بھیجی تھی نہیں جا سکے، کوئی مسئلہ۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟ آپ کہاں رہتی ہیں؟ بات کر رہی ہوں، امریکہ سے بات کر رہی ہیں؟ اچھا جی پیسے قربانی کے لیے نہیں جا سکے؟ میرا یہ سوال ہے، اگر وہ پیسے میں کسی کوئی بندہ کو بیمار ہے تو میں اس کو دے سکتی ہوں؟ وہ قربانی نہیں دے کسی بیمار کو دے دوں؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ ٹھیک ہے مجھے، آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ بات تقریباً مکمل ہو گئی۔ اچھا، میں آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ صفا فاطمہ، دین کی جو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں ان کے لیے کیا احکامات ہیں، اور مجھے یہ بتائیے کہ ان کا انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عوام اور خواص سب کے لیے ہی گفتگو کے آداب دین اسلام ہمیں سکھا رہا ہے، لیکن جب ہم دین کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے کسی جگہ موجود ہوں یا بات اللہ اور اس کے رسول کی ہو تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر ہمیں بہت ساری حکمتوں کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، اور بدرجہ اولا عام گفتگو سے زیادہ یہاں پر ہمیں گفتگو کے آداب کو پیش نظر رکھنا ہوگا تاکہ مؤثر انداز میں ہم دین کا پیغام آگے پہنچا سکیں۔ صحیح۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ رب العزت کی راہ کی طرف پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دین کی بات آگے بیان کر رہا ہے اس کو حکمت کے ساتھ کلام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کس مقام پر کون سی بات کی جائے گی، کس انداز میں کی جائے گی، اور کن لوگوں سے میں گفتگو کر رہا ہوں، تو اس کے اعتبار سے اپنی گفتگو کے جو الفاظ ہیں ان کا بھی چناؤ کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات لوگ بہت سادہ گفتگو سمجھ سکتے ہیں تو ان کے سامنے بالکل سادہ کلام کیا جائے، کیونکہ یہاں پر اصل مقصد اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دینا ہے، لہٰذا پھر وہاں پر سادے الفاظ کو اختیار کیا جائے تاکہ سننے والوں کے لیے وہ آپ کا کلام آسان بھی ہو اور اس پر عمل کرنے کی طرف رغبت بھی پیدا ہو۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کی اکتاہٹ کا اور ان کی مصروفیات کا خیال رکھا جائے۔ اچھا، آپ کا بیان، آپ کی تبلیغ اور جو بھی گفتگو آپ دین کے حوالے سے کر رہے ہیں اس میں پھر لوگوں کی مصروفیات کا خیال رکھتے ہوئے گفتگو کی جائے، اور بہت زیادہ طویل کلام بعض اوقات ریکارڈ نہیں ہوتا ہے تو مختصر گفتگو ہو، آپ کم گفتگو میں بھی اپنا پیغام اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں۔ ایک کالر شامل کر لوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہیں جی تو ان کا حق مہر اور زیور
जेवर वगैरह दोनों का बराबर होगा? ठीक है जनाब, आपने हमें कॉल की और आपका सवाल मैंने नोट कर लिया है। 2 बीवियों वाले सब सुन लें और उनका हक महर और जेवर के ताल्लुक़ से कलाम किया जाएगा। मुफ्ती साहब से मैं ये सवाल लूँगी इस ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दीन और ख़वातीन में आज गुफ्तगू के अहकाम हमारा उन्वान है। आपकी कॉल्स भी शामिल की जा रही हैं। आपकी पसंदीदा आलिमात, पसंदीदा मुफ्ती साहब हमारी रहनुमाई फरमा रही हैं। मुफ्ती साहब, आपकी बात मुकम्मल हो गई थी और सफ़ा आपकी बात भी मुकम्मल हो गई थी। मैं आपकी समत आऊँगी और मुझे ये बताइए कि अगर कोई गुफ्तगू में बदतमीज़ी करता है, बदकलामी करता है और चीखता चिल्लाता है, बुरा भला कहता है, और ऐसा करना यानी ये बदतमीज़ी, ये तल्ख़ नवाई, ये बदमिजाजी उसके मिजाज का हिस्सा है या बन गया है, तो ऐसे लोगों के साथ फिर आप बाज़ लोग कह रहे होते हैं जैसा कहोगे वैसा सुनोगे, तो जवाबी गुफ्तगू करना यानी फिर बदतमीज़ी में जवाब के साथ जवाब देना, उनको बदकलामी करना, शरई अहकामात क्या हैं इस ताल्लुक़ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बाद लोगों की या तो नेचर होती है कि वो इस तरह इस लहजे में बात करते हैं, या बसा औक़ात वो लोग सामने वाले को देख कर तुर्श रवैये में या फिर बुरे रवैये से बात करते हैं जी। तो अवलन तो ये देखा जाएगा ये बात करने वाला है कौन। अगर तो आपसे अदना दर्जे का, जैसे अगर बिलफर्ज औलाद वालिदैन से इस रवैये में बात कर रही है, अच्छा, तो अगर चाहे बात उनकी नेचर का ही हिस्सा क्यों ना हो, वालिदैन को चाहिए या जो भी सरपरस्त है, गार्डियन है, उसे चाहिए कि उसे डांटे, डपटे और उसकी इस आदत को निकाल दे, ताकि आजकल उससे बदतमीजी की जा रही है वालिदैन से, कल को वो बाहर जाके और इस अपने रवैये को पुख्ता कर लेगा, असातिज़ा से करेगा और दीगर रिश्तेदारों से करेगा। तो अगर वो आपसे छोटे दर्जे में, चाहे छोटे भाई बहन हों या फिर आपके स्टूडेंट्स हों या आपकी औलादें हों, तो फिर उनको उस बात में डांट डपटा जाए और फिर उनकी इस्लाह की जाए, उन्हें समझाया जाए कि ऐसा रवैया नहीं है जो हमें सुन्नत नबवी से मिला है, ना ही हमारे दीन का हिस्सा है, बल्कि मुसलमान की पहचान तो हुस्न अखलाक है जी। अब अगर ये है कि इस तरह इस लहजे में, इस अंदाज में गुफ्तगू करने वाला हम उम्र यानी आपसे दर्जे में, लेवल में बराबर है, और फिर भी वो इस अंदाज में आपको मुखातिब कर रहा है, तो फिर उसे अहसन अंदाज में, जाहिर सी बात है डांट डपट तो आप सकते नहीं है, दर्जा बराबर हो गया है, तो अहसन अंदाज में अच्छे से इस्लाह की जाए कि जिसका लहजा इस कदर ख़राब होता है, बाकी लोग उसे मुखातिब करने से डरते हैं। वो लोग कहते हैं कि भाई इससे अगर मुखातिब करें तो हमारी इज़्ज़त में कमी हो जाएगी, तो उसे समझाया जाए और अहसन अंदाज में इस्लाह की जाए। तीसरा लेवल आता है हमसे बड़े अगर इस लहजे में बात करें, यानी बाज़ बड़ों की आदत होती है या तो चिड़चिड़ापन या किसी मसरूफियात या अपनी रूटीन की वजह से उनका लहजा ही ऐसा बन जाता है कि वो लोग हर बात में डांटे डपटते हैं या फिर इस तरह का लहजा इख्तियार करते हैं। तो देखिए, कुरान करीम ने फरमाया कि बुराई का बदला कभी भी बुराई नहीं होता बल्कि अच्छा ही होता है। तो अब इस सूरत हाल में चूँकि वो हमसे एक बड़े दर्जे पर फाइज, अगर वालिदैन हैं, असातिज़ा हैं या कोई बड़ा भाई या बहन है, तो इस सूरत हाल में दरगुजर किया जाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि माफ़ करना बेहतरीन सदका है, और जो अल्लाह की राह में अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बुलंदी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मैं बुरे के साथ बुरा हूँ। आपने अक्सर ये एक जुमला सुना होगा कि मैं अच्छों के साथ तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन बुरों के साथ बुरी हूँ। तल्ख़ कलामी को या बदमिजाजी को हो सकता है कि उम्र का हिस्सा ऐसा है तो उसको बुरा नहीं समझा जाए। और मैं बात ये सोचने की है कि अच्छों के साथ तो हर एक अच्छा होता है, भलाई तो उसमें जब बुरों के साथ अच्छा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि मैं अच्छों के साथ अच्छी हूँ और बुरों के साथ उससे भी बुरी हूँ, उसको मुराद नहीं, बल्कि वो माफ़ करे, अफ़्व दरगुजर कीजिए। एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि सामने वाला आपकी पोलाइटनेस और आपकी खामोशी से ज़रूर मुतासिर होकर अपने इस रवैये को तर्क कर दे, कि आपका अच्छा अमल, अच्छा तासुर कायम। बिल्कुल ऐसा। ठीक है मुफ्ती साहब, आपकी समत आ रहे हैं, अगर आप तबसरा फरमाना चाहें या फिर कॉलर्स के बहुत सारे सवालात हैं मेरे पास। गुफ्तगू हुई माशाल्लाह, अच्छी गुफ्तगू हुई दोनों स्कॉलर्स की तरफ से, बस दोनों बहनों ने अच्छा कलाम किया है। मैं एक बात ये सोशल हवाले से कह देता हूँ कि ये किसी के साथ हम अच्छाई करते हैं, कोई अच्छा है तो अच्छे के साथ हम अच्छे, बुरे के साथ बुरे। और शेख सादी राहिमहुल्लाह ने फरमाया ना, बदी रा बदी सहल बाशुद जदा, अगर मर्दी अहसन इला मन असा, कि बुराई का बदला बुराई से देना तो बहुत आसान है, अगर तुम वाकई मर्द हो यानी वाकई आदमी हो, तकरीम आदमियत की बात हो रही है, अगर वाकई आदमी हो, मर्द हो, तो उसके साथ अच्छाई करो जिसने तुम्हारे साथ बुराई की है। यानी जो बुराई करता है उसके साथ जब हम अच्छाई से पेश आते हैं ना, तो पता चलता है हमारे असल अखलाक का, कि वरना जो अच्छा कर रहा है उसके साथ अगर हम बदले में अच्छा कर रहे हैं तो वो तो हम बदला दे रहे हैं, वो हमारे आला अखलाक की निशानी नहीं है। वो तो सिर्फ इस बात ही कि ठीक है उसने हमारे साथ
अच्छा किया तो हमने भी अच्छा कर दिया, नहीं उसको हमने बदला दे दिया, पे कर दिया उसको। पता तो वहाँ चलना है कि जहाँ अगले ने हमारे साथ बद अखलाकी की उसके बावजूद हम उसके साथ हुस्न अखलाक से पेश आएँ। और हदीस में ये फरमाया गया सिलमन का उससे तो जोड़ो जो तुमसे काटे और जो तुम पे जुल्म करे उसे दर गुदर करो। तो हत्तल इम्कान हमें हुस्न अखलाक के तकाज़े मरूज रखने चाहिए और जिसके साथ अच्छाई करें अल्लाह के लिए करें। जब आप अल्लाह के लिए किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आप दुनिया में पुरसुकून रहेंगे, आखिरत का अजर तो मिलेगा ही, दुनिया में पुरसुकून रहेंगे। कभी आपको ये टेंशन नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा कि जनाब मैंने तो अच्छा किया था उसने मेरे साथ बदले में ये किया, मैंने अच्छा किया था उसने ये किया। ये जो लोग बाद औक़ात अपने आप को बीमारी लगा लेते हैं, मरज़ लग जाता है, टेंशन डिप्रेशन तकालीफ कि जी हम अच्छा करते हैं अगले हमारे साथ बुरा करते हैं, हम अच्छा करते हैं अगले बुरा करते हैं। ये बार बार आप इस वजह से किए जा रहे हैं कि आप अल्लाह के लिए अगर कर रहे होते तो नेकी कर दरिया में डाल, यानी आप नेकी करके अपनी नेकी को भूल जाएं। इसका मतलब असल में ये है नेकी कर दरिया में डाल का, कि आप नेकी करें अल्लाह के लिए करें और उस नेकी को आप भूल जाएं कि मैंने नेकी की है। तो जब बंदा नेकी अल्लाह के लिए करता है और फिर उसके बाद अपनी नेकियां याद नहीं रखता, अपने गुनाह याद करके उन पे रोना चाहिए, नेकियां याद करके फूलना और इतराना नहीं चाहिए, तो फिर बंदा सुकून में रहता है। इस दुनिया में भी आदमी सुकून में रहेगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी सुकून से रहेगा इंशाअल्लाह। जीनत बहन ने पूछा कि कुर्बानी के लिए उन्होंने यानी बकरे की नीयत से कि बकरा किया जाए, पाकिस्तानी खुद अमेरिका में रहती हैं, पैसे भेजे लेकिन वो पैसे किसी तौर नहीं जा सके, अब वो पैसे किसी बीमार को दिए जा सकते हैं? चूँकि उन पर कुर्बानी लाजिम थी और कुर्बानी जब इस तरह लाजिम हो और बंदा किसी वजह से कुर्बानी ना कर पाए तब उसके बाद उस कुर्बानी की रकम को सदका करना ज़रूरी होता है कि जानवर जो है वो सदका किया जाएगा, जानवर की जो कीमत है वो कीमत, तो ये कीमत सदका करेंगे। और ये सदका किसको किया जाएगा? शरीफ फ़कीर को। तो वो जिस बीमार की बात करें, अगर वो बीमार वाकई शरीफ फ़कीर है, मुस्तहिक है, उस पर अगर ज़कात लगती है तो उसको ये दे सकती हैं, सदका कर सकती हैं। ठीक है। ये कहते हैं कि अच्छा कहती हैं कि 2 बीवियां हैं अगर तो उनका हक महर और जेवर बराबर का दिया जाएगा? नहीं, इसमें बराबरी ज़रूरी नहीं है, चूँकि हर एक के साथ अलग रिश्ता है। जब हर एक के साथ अलग रिश्ता है, निकाह में मुंसलिक होते हैं, तो उस वक्त जो हक मेहर तय होता है हर एक का अलग अलग तय होता है। जिसका जो तय हुआ है वो तय शुदा हक मेहर दिया जाएगा। हक मेहर एक जैसा रखना ज़रूरी नहीं? ज़रूरी नहीं, एक जैसा रखना भी ज़रूरी नहीं है और एक दूसरे से ऊपर नीचे करना भी जो है ये भी ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन है, अपनी मर्ज़ी है। फ़रीक़ैन ने बाहमी रज़ामंदी से जो भी हक मेहर तय किया है, जो तयन किया है, वही हक मेहर अदा किया जाएगा। बाकी वैसे हक मेहर के बाद दोनों बीवियों के साथ हुस्ने सलूक करना, दोनों के साथ बराबर का सलूक करना, ये एक अलग मुस्तकिल शरई हुक्म है कि जो अगर इसके एक के साथ अच्छाई कर रहे हैं तो दूसरी के साथ भी अच्छाई करनी है। एक चीज़ इसको बना के दे रहे हैं तो दूसरी को भी वही चीज़ बना कर दें। अच्छा, लाहौर से कल मेरी बहन ने पूछा था कि उनका अच्छा घर है, अच्छी फैमिली है, वेल ऑफ हैं, लेकिन अब किसी यानी उनके शौहर की बीमारी की वजह से घर में कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है, वे ऑफ इनकम नहीं है, उनको कोई ज़कात दे सकता है? अगर ऐसा है कि उनके पास हाजत असलिया से ज़ायद इतना सामान नहीं है कि जिस सामान की बिना पर निसाब की रकम तक पहुंच जाती हो मालियत, कुल मालियत यानी 52.5 तोले चांदी की मालियत को अगर उनका निसाब नहीं पहुंच रहा तो इस सूरत में उनको ज़कात दी जा सकती है। मैं सामान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो भी सामान हो, सारा हाजत असलिया से ज़ायद जो सामान है वो अगर ज़कात की इनके निसाब को नहीं पहुँचता तो इस सूरत में उन्हें ज़कात दी जा सकती है, और अगर पहुँचता है तो फिर उन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती। ठीक है। एक और ज़कात देना और है और ज़कात का मुस्तहिक होना और है। ज़कात देने के लिए तो जो है वो सिर्फ अमवाले ज़कात का मसला है, और ज़कात लेने के लिए कि तमाम सामान की मालियत लगाई जाएगी। जो भी सामान पास है वो सारे का सारा सामान उसे काउंट किया जाएगा, हाजत असलिया से ज़ायद जो कुछ है। अगर उसकी मिल्कियत 52.5 मालियत 52.5 तोले चांदी तक पहुंचती है तो आप ज़कात नहीं ले सकते, अदरवाइज़ ले सकते हैं। कल एक बहन ने पूछा था, कल का सवाल है, मेरी वो बहन देख रही हैं तो सुन लीजिए जनाब। वो कहती हैं कि औरत अगर एक मरतबा घर से अबाया पहन के, गाउन पहन के, कोई भी किसी भी तरह का आजकल इतने सारी चीज़ें, अबाया, बुर्का, गाउन, कोट चल रहे हैं, तो वो पहन के घर से निकलती है, तो क्या अब उस पर ये हमेशा पहनना लाजिम हो जाता है? देखें, शरीयत मुतारा ने पर्दा तो खातून के लिए लाजिम करार दिया है। जो पर्दा शरीयत ने आपके लिए लाजिम करार दिया है तो वो तो आप पर वैसे ही लाजिम है। अगर कोई नहीं करता उसकी कोताही है, लेकिन वो लाजिम है। वो एक बार पहनने से या ना पहनने से उसका ताल्लुक नहीं। बाकी अब आ जाएं इस बात की तरफ कि अगर जो है ना कभी पहन लिया और कभी नहीं पहना, तो इसमें हम हौसला शिकनी नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि जनाब एक बार जो है वो अगर उसने पहना तो हो ये गलत कर लिया, नहीं पहन रही है तो मुस्तकिल पहने या तो नहीं पहने। जैसे बाद
بعض لوگ کرتے ہیں نا ہاں، کہ اگر کوئی ہم پردہ مستقل نہیں پہنتے تو ہم نہیں پہنتے ہی پہنتے کریں، ہم جو وہ پہنے نہیں، ہم نہیں پہنتے، تو یہ غلط بات ہے. اگر شرعی جب حکم پہنیں گے تو مستقل پہنیں گے. مستقل پہنے اچھی بات ہے، لیکن اگر کبھی کبھی بھی کوئی کر رہا ہے، کوئی شرعی حکم پر کبھی کبھار بھی عمل کرتا ہے تو کبھی کبھار تو گناہ سے بچ رہا ہے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو اسے اس وقت تو اس گناہ سے بچنے دینا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ اس کا دل بڑا ہو اور وہ مستقل یہ عادت بنا لے. نہ کہ یہ کہ ہم اس کو ڈیگریڈ کریں یا ہم اس کو سمجھانا اور چیز ہے، لیکن اس سمجھانے کے اندر حکمت کو ملحوظ رکھنا بہرحال ضروری ہے. اور جو بہنیں اس طرح کرتی ہیں انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر مستقل نہیں کریں گے تو نہیں. مستقل آپ نہیں کر رہی، وہ خرابی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے، وہ خرابی ہے، لیکن اگر آپ 1 دن کر رہی ہیں یا 2 دن کر رہی ہیں یا 3 دن کر رہی ہیں تو کم از کم وہ 3 دن تو آپ کی اس برائی سے بچے، آپ اس جرم سے بچے. وہ 3 دن کی سزا تو کم ہو گئی، وہ تو آپ کا یہ فائدہ ہوا نا. تو اس لیے آپ جو ہے وہ برقعے کی عادت تو ویسی اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. برقعے کی عادت ہو، حجاب کی عادت ہو، جو شرم و حیا کے تقاضے ہیں انہیں بہرحال ملحوظ. اچھا حضرت جلدی سے بتا دیں، بڑے گوشت پہ ختم دیا جا سکتا ہے؟ چھوٹے گوشت پہ بھی دیا جا سکتا ہے، بڑے گوشت پہ بھی دیا جا سکتا ہے، چکن پہ بھی دیا جا سکتا ہے. ختم کسی طرح کے بھی جائز حلال گوشت پر جو شرعی طریقے سے ذبح ہوا اس پہ دیا جا سکتا ہے. مولا مشکل کشا کا معجزہ پڑھنا کیسے؟ یہ معجزہ تو خیر انبیاء کرام علیہ السلام کا ہوتا ہے. باقی جو واقعی حقیقی کرامت ہو کسی بزرگ کی جو ثابت شدہ ہو صحیح سندوں کے ساتھ، تو وہ کرامت شرعی تقاضوں کے مطابق بیان کی جا سکتی ہے. لیکن جو اس طرح کی کتابیں ملتی ہیں کہانیوں والی، ان کے اندر عام طور پر جھوٹے قصے اور جھوٹی کہانیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو جھوٹے قصے کہانیاں چاہے وہ کسی بزرگ کی طرف منسوب ہی کیوں نہ ہو، انہیں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت فاطمہ کی جانب سے بھی بالکل ایسے ان سے بھی منسوب کرتے ہیں، اور وہ 10 بیویوں کی کہانی اور وہ لکڑہارے کی کہانی اور اس طرح جنہوں نے نہیں سنا ان کے گھر جل گئے، یہ بھی آخر میں لکھا ہوتا ہے. وہ یہ جان بوجھ کے اس طرح ان کو حاجت پیش آتی ہے نا. قرآن نہیں سن رہے، قرآن نہ سننے سے ان کے گھر نہیں جل رہے، اور جو صحیح حدیث ہیں وہ نہ سننے پڑھنے سے گھر نہیں جل رہے، اور 10 بیویوں کی کہانی نہ سننے پڑھنے سے گھر جل گئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوتا. اور یہ اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے. جو صحیح تعلیمات ہیں بزرگوں کی، صحیح سیرت، صحیح حالات، وہ پڑھنے کا، سننے کا، سنانے کا اہتمام کرنا چاہیے. سبحان اللہ. بہت شکریہ حضرت آپ کا. عالمات میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ کالز کرتے ہیں، ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں آباد رکھے. آپ کی زندگی سے لے کر موت سے لے کر قبر، اور قبر سے لے کر حشر تک کی تمام منازل آسان، کامیاب اور مختصر فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.